اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا فضائل اعمال میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت، قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ رویا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا اور اس قدر نہیں روتے جتنا کہ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں یا قبر کا ذکر سن کے روتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ذرا یہاں رک کر سوچئے، کتنی مرتبہ ہم قبرستان گئے اور کتنے لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، کیا اس کا اثر ہمارے دل پر ہوا؟ کبھی آنکھوں سے آنسو آئے، کبھی اپنی قبر کو یاد کر کے رویا، کبھی آخرت کو یاد کر کے رویا، کبھی حساب و کتاب کو یاد کر کے رویا، کبھی میزان کو یاد کر کے رویا، کبھی جہنم کے عذابوں کو یاد کر کے رویا؟ کبھی نہیں۔ دل سخت ہو چکے ہیں، دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت نے دل میں ڈیرا جما لیا ہے، اور جہاں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہاں نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، نہ رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور نہ قرآن کی محبت ہوتی ہے، نہ حدیث کی محبت ہوتی ہے، اور نہ ہی فکر آخرت جگہ لے سکتی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ دنیا استعمال میں رہے، دل میں نہ رہے، یہ شرط ہے۔ وہی آدمی آخرت کی طرف لپک سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، تیاری کر سکتا ہے، وسارعوا پر عمل کر سکتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب نہ ہو، مغلوب ہو۔ اگر غالب آ گئی مال کی محبت، پیسوں کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت، بلڈنگوں کی محبت، کاروں کی محبت، استعمالی اشیاء کی محبت دل میں غالب آ گئی، خدا کی قسم وہ کبھی آخرت کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کو ڈر لگے گا، میں کب مروں گا، میرا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری بلڈنگوں کا کیا ہوگا، میری جائیدادوں کا کیا ہوگا جو اتنی محنت سے میں نے کھڑے کیے ہیں، جھوٹ بول کے کھڑا کیا، دھوکہ دے کے کھڑا کیا، سود پہ پیسہ لے کے بلڈنگ بنائی، رشوتیں لے لے کر بھی بچوں کا پیٹ پالا، اتنی محنت سے جو میں نے یہ کاروبار سیٹ اپ کیا ہے، میرا کیا ہوگا؟ یہ فکر لاحق ہو جائے گی۔ آدمی مرنے سے ڈرے گا، مرنے سے ڈرے گا۔